آج ہم بات کر رہے ہیں بائبل کی تاریخی سچائی پر اور ساتھ ہی اس اہم عقیدے پر کہ خدا نہ صرف اپنے کلام کی بلکہ اپنے لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ اپنا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ آثار قدیمہ کی دریافتیں ہیں اور ظاہر مذہبی متن بھی ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر کیسے بائبل کی آپ کہہ لیں ساخت اور اس کے پیغام کی حفاظت والے نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جی، اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے ٹھوس یعنی مادی شواہد اور مذہبی عقائد آپس میں ملتے ہیں، خاص طور پر یہ نکتہ کہ خدا اپنے کلام کو نسل در نسل محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، تو آئیے آثار قدیمہ سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو واقعی حیران کن ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو 1961 میں قیصریہ سے پتھر ملا تھا جس پہ پنتیوس پلاطس کا نام لکھا ہے۔ ہاں، وہ بہت اہم دریافت تھی۔ پنتیوس پلاطس نیا عہد نامے میں ایک بڑا نام، اور یہ پتھر وہ ان کے یہودیہ کے پریفیکٹ ہونے کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ اور اسی طرح وہ تلدان والا پتھر بھی تو ہے 1993 میں جو ملا۔ بالکل، تلدان کا پتھر جس پر بیت داؤد یعنی داؤد کا گھر لکھا ہے، یہ اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ ایک زمانے میں کچھ تاریخ دان وہ بادشاہ داؤد کے حقیقی وجود پر بھی شک کرتے تھے، اسے بس ایک کہانی سمجھتے تھے۔ تو یہ پتھر ایک طرح سے براہ راست ثبوت فراہم کرتا ہے اور بائبل کے بیان کو تاریخی وزن دیتا ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ تاریخ میں ان کی جڑیں ہیں جن کے نشانات مل رہے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ دریافتیں بائبل کے بیانات کو ایک آپ کہیں ٹھوس تاریخی پس منظر دیتی ہیں، اور یہ تو صرف دو مثالیں ہیں۔ حزقیہ کی سرنگ ہے، ناصرت میں پہلی صدی کے گھر کے آثار ہیں، سائرس سلنڈر، بہت کچھ ہے۔ اور ابھی حال ہی میں قدیم شیلو میں جو کھدائی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، سنا ہے وہاں بھی کچھ اہم ملا ہے۔ جی، شیلو میں ڈاکٹر اسکاٹ سٹرپلنگ کی ٹیم کو واقعی غیر معمولی چیزیں ملی ہیں۔ ایک تو انہیں ایک بڑی عمارت کی بنیادیں ملی ہیں جو ممکنہ طور پر خیمہ اجتماع یعنی ٹیبرنیکل ہو سکتی ہے۔ اس کی پیمائش، اس کی سمت یعنی مشرق سے مغرب، یہ سب بائبل کی تفصیل سے ملتی ہیں۔ اچھا، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں ہزاروں جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں، اور ان ہڈیوں میں غالب اکثریت وہ جانور کے دائیں حصے کی ہیں۔ دائیں حصے کی؟ جی ہاں، اور یہ بالکل وہی تفصیل ہے جو کتاب احبار باب 7 میں لکھی ہے کہ قربانی میں سے ایک کاہن کا حصہ جانور کا دایاں حصہ ہوگا۔ اتنی مخصوص مماثلت، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو واقعی بڑی گہری بات ہے۔ جی، یہ شیلو کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ وہ ایک مرکزی عبادت گاہ تھی۔ یہ آثار قدیمہ کی دریافتیں، خاص طور پر یہ شیلوں والی، واقعی متاثر کرتی ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو وہ بائبل کا الہامی متن ہونا اور یہ عقیدہ کہ خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اس بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بنیادی خیال ہے۔ عیسائیہ 40:8 میں بہت خوبصورتی سے کہا گیا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول مرجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہمیشہ قائم رہے گا۔ جی، یہ کلام کی لازوال نوعیت پر زور ہے۔ اور پھر 2 تیموتھیوس 3:16 میں ہے کہ تمام صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، یعنی اس کا سر چشمہ، اس کا سورس وہ الہی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا ہی لیتا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ خدا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، کیا یہ بھی اسی حفاظت کے منصوبے کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خدا نے ہمیشہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خاص افراد کو چنا۔ پرانے عہد نامے میں نبیوں کو چنا، جیسا عبرانیوں 1:1-2 میں ذکر ہے، اور نئے عہد نامے میں یسوع نے خود اپنے شاگردوں کو انجیل پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ یوحنا 15:16 میں وہ کہتے ہیں، میں نے تمہیں چنا اور مقرر کیا۔ تو یہ ایک وہ الہی انتخاب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر یہ نسل در نسل منتقلی کیسے ہوئی؟ انسان تو غلطی کر سکتا ہے نا نقل کرتے ہوئے؟ جی ہاں، یہ سوال بالکل درست ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق روح القدس، جس کا وعدہ یوحنا 16:13 میں ہے، وہ مومنین کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ کلام کو صحیح طرح سمجھا اور آگے پہنچایا جا سکے۔ اچھا، اور یہودی روایت میں بھی کلام کو نقل کرنے کے وہ بہت سخت اصول تھے۔ صدیوں تک کاتب بڑی احتیاط سے نقل کرتے رہے۔
یقیناً چھوٹی موٹی انسانی غلطیاں جیسے کسی لفظ کے ہجے میں فرق وہ ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی پیغام، اصل تعلیمات وہ خدا کی نگرانی میں محفوظ رہتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کا ضروری پیغام، اس کا کور میسج وہ اگلی نسلوں تک پہنچے۔ اور مکاشفہ 22 میں وہ جو سخت تنبیہ ہے کہ کلام میں کچھ گھٹایا یا بڑھایا نہ جائے، کیا وہ بھی اسی الہی حفاظت اور پیغام کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے؟ یقیناً وہ آیات بہت سختی سے کلام کی حرمت پر زور دیتی ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کرے گا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے کلام کی سچائی اور وہ سالمیت کو برقرار رکھنے کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی نسلوں سے گزرے، خدا اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اس کے منتخب کردہ پیغام کی حفاظت کا عزم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف آثار قدیمہ ہیں جو بائبل کے تاریخی پس منظر کو مضبوط کرتے نظر آتے ہیں، جی، اور دوسری طرف خود مذہبی متن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی طور پر محفوظ ہے اور اسے پہنچانے والے لوگ بھی خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ دونوں پہلو مل کر ایک بہت طاقتور تصویر بناتے ہیں کہ بائبل صرف ایک پرانی تاریخی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جسے عقیدے کے مطابق خدا نے خود محفوظ رکھا ہے اور اپنی مرضی سے نسل در نسل منتقل کروایا ہے۔ تو آج کی گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ کوئی متن الہی طور پر محفوظ ہے اور اسے پہنچانے والے بھی خدا کے خاص چنے ہوئے ہیں، تو یہ علم مختلف زمانوں اور ثقافتوں میں اس پیغام کو سمجھنے، اس کی تشریح کرنے اور اس پر عمل کرنے کے انداز کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟